अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, मैं कह रही हूँ 1 या 2 मिनट हम और वेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम लोग आ जाएं, फिर हम इसको बकायदा शुरू करते हैं। तब तक वेलकम कर लें सब, जिसने जिसको करना है। ठीक है। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। हम आज आपको तदब्बुर कुरान प्रोग्राम का एक बाकायदा पूरा तफसील के साथ ओवरव्यू देना चाह रहे हैं कि ये जो कोर्स है या ये प्रोग्राम जो है ये क्यों डिज़ाइन किया गया, और इसको डिज़ाइन करने का ख्याल क्यों आया है, इसके पीछे क्या सोच है और इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। आप लोगों ने पहले की कुछ क्लासेस ली हैं और वहाँ से आपको इसकी मेथडोलॉजी थोड़ी सी समझ में आ गई है, थोड़ी बहुत, कि इसमें हम बेसिकली आपको डायरेक्ट हम जवाब नहीं देते हैं और ना ही हम आपको कुछ आइडियाज बस मुतारिफ करवा के, यानी हम इंफॉर्मेशन को देना नहीं चाह रहे। हम इस इल्म को आपके अंदर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो यानी तामीर करना चाहते हैं उस इल्म की। और खुद आप की डिस्कशंस और आपकी जो आरा होती हैं उनसे, उनमें जब एक पैराडाइम शिफ्ट आता है, एक शिफ्ट आ जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंड पे, तो आपको खुद बहुत ज़्यादा एक होता है, एक मोमेंट होता है, आहा मोमेंट होता है कि ओ ठीक है, मैं इस तरह से समझ रहा था लेकिन असल में इसको इस तरह से देखना था। तो हम असल में ये चाह रहे हैं। और हमारी मेथडोलॉजी जो है वो इसलिए मुश्किल भी है, और ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग प्रोसेस में आपको डाल देती है। क्योंकि किसी को इन्फॉर्मेशन देना इल्म की वो तो बहुत आसान होता है। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे यानी प्रोग्राम जो हैं वो देख रहे हैं। किसी भी टॉपिक के हवाले से देख लें, पॉडकास्ट आ रहे हैं और मुख्तलिफ लंबे लंबे लेक्चर जो हैं वो आ रहे हैं, हकूक़ के बारे में, फ़राइज़ के बारे में, और इवन के कुरान की अहमियत के हवाले से और इन सारी चीज़ों के हवाले से। ये सारे इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत यानी इन्फॉर्मेशन देना भी एक काम है, लेकिन किसी के अंदर उस इल्म को तामीर करना ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये बहुत जो है हौसला मांगता है, और एक स्ट्रेटजी इसमें बिल्कुल डिफरेंट होती है। और साथ में इसमें जो आपके साथ पढ़ने वाला है वो खुद भी एक लर्नर मोड में चला जाता है। वो खुद भी आपका फिर टीचर नहीं रहता है, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है। इसलिए मैं और जफर भाई अपने आप को फैसिलिटेटर बोलते हैं। तो हम आपके फैसिलिटेटर्स हैं कि हम सिर्फ वो चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे, और लेकिन मिल के, हम सब मिल के, क्योंकि हम इस चीज़ को अज्यूम करके बैठे हैं कि यहाँ पे आने वाला हर पार्टिसिपेंट एक इक्वल जो है वो विजडम के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। खा वो एज में छोटा है, बड़ा है, उसका बैकग्राउंड कुछ भी है, इल्म का खजाना अगर किसी के पास है या नहीं है। इल्म की तो वैसे वुसअत बहुत ज़्यादा है, यानी कोई भी इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया या मेरा मुताला बहुत ज़्यादा है। तो ये इसकी स्ट्रेटजी को हम आज थोड़ा सा खोलेंगे, और इसमें शायद आप लोगों की डिस्कशंस मैंने रखी हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें शायद मेरे बोलने वाला काम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को ज़रा वो जो हमारी पहले वाली स्ट्रेटजी थी उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ फील होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको वो सारी पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक, एक जो यानी पॉइंट उठाया गया था उमैर भाई की तरफ से, बिल्कुल क्लास की, मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास में, उसको मैंने एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना लिया है यहाँ पे। पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद इस चीज़ को समझने के बाद कि क्या अब कुरान पढ़ने के लिए हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं है, इसके बाद मैं आपको वो तमाम रुकावटें अपने तौर पे जो एज अ स्टूडेंट मैंने फेस की थी, कुरान को समझने की बार बार कोशिश, यानी यानी कि मैं समझती हूँ कि जितना मैं किसी चीज़ के साथ स्टिक कर जाती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद होती है, उतना बहुत कम लोग करते होंगे। और मैंने कुरान के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, लेकिन बार बार पीछे को आ जाती थी, बैक फुट मुझे लेने पड़ते थे। क्यों? उसके पीछे क्या मुश्किलात क्या थी। और जब वो मुश्किलात को बुनियादी तौर पे अगर हम अपनी ऑडियंस के लिए
हल कर दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और उनकी क्रियोसिटी बढ़ जाती है। जब तक आप किसी काम के लिए क्रियोसिटी को डेवलप नहीं कर सकते या उसमें फेल हैं, तो फिर असल में आप उस इल्म को तामीर नहीं कर सकते। वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो हर इंसान के पास आज के दौर में इन्फॉर्मेशन की कमी है ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इस प्रोग्राम में हम असल में कुरान को समझने के लिए एक शऊरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खुद को ज़्यादा कॉन्शियस करके, ज़्यादा अपने जो पहले की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले सामने लेकर आते हैं कि अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं फितरत से क्या मुराद लेता हूँ या लेती हूँ, और पहले मैं उसको सामने रखती हूँ। आम तौर पे हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारे दिमाग के अंदर ही कहीं होती है, ऊपर से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो इंफॉर्मेशन और वो दोनों मिक्सअप होके थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, वो तब्दीली के साथ कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन के बाद वो दिमाग में पड़े रहते हैं। और जो यहाँ पे जो मुश्किल मुझे पेश आई, यानी मैंने इसको क्यों अरेंज किया, इसमें यह था कि कुरान को तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन कुरान को पढ़ने के बाद भी इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि अमल में वो चीज़ इतनी नहीं आ रही है। और मिसाल के तौर पे कुरान जिस तरह का सब्र और इत्मीनान इंसान से तवक्को करता है, वो हमारे अंदर नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें कुरान को शऊरी तौर पे समझना होगा कि असल में ये बात क्या कर रहा है, इसकी हर आयत के पीछे कौन सा फलसफा खड़ा है, कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो खड़ा हुआ है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को खोल के सामने ले आए अपने सामने, यानी मुस्तहज़र कर लें, तो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। एक तो ये एक शऊरी कोशिश है, दूसरा ये मुनज़्ज़म तरीके से होगी। इसमें हम टॉपिक्स को तरतीब, यानी मैं अपने जहन में जिस तरह मैंने तरतीब दी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इसको जितना हो सकेगा हम उतना ज़्यादा तरतीब देते रहेंगे। एक तरतीब के साथ पहले टॉपिक्स आपके सामने, रुकावटें आएंगी, फिर उनके हल आएंगे। यानी कि हल से मुराद ये है कि आपको उसूली बातें यहाँ पे समझाई जाएंगी। हम यहाँ पे आपको कुरान फिलहाल नहीं पढ़ा रहे, हम आपको उसूल पढ़ा रहे हैं, और उस उसूल को समझने के लिए जाहिर है कुरान की कुछ आयत को एज एन एग्जाम्पल हम लेकर आएंगे और फिर उनको समझेंगे। तो इस तरह से कुरान का भी कुछ ना कुछ हिस्सा या कुछ कोई ना कोई टॉपिक्स जो है वो जेर बहस आते जाएंगे, और एज एन एग्जाम्पल आप उनको देखते जाएंगे। तो उसी तरह की एग्जाम्पल जब आपके सामने बाद में भी आएंगी, तो आप लोगों के लिए वो एक यानी वो क्या हेल्पफुल हो जाएगी वो चीज़ आपके लिए। और जाहिर सी बात है ये आपकी एक फिक्री कोशिश भी है, फिक्री शऊरी। मेरा ख्याल है कि मैं तो इसको एक ही समझती हूँ कि ये आपको फिक्र को, आपको सोच को, या आपको रिफ्लेक्शन में डालती है ये चीज़। क्योंकि अब मैंने शऊरी तौर पे ये कोशिश की है कि अच्छा, अब मैंने कुरान को समझने के लिए बैठना है, तो इसके लिए ना मुझे कुछ उसूल पहले समझ लेने चाहिए। फिर मैं इस किताब को खोल के देखती हूँ कि अच्छा, असल में इसमें क्या है। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो पॉइंट था जिसको हमने पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाना है, वो नेक्स्ट है, हम उस पर चलते हैं। जी। ये मैंने आप लोगों के सामने एक सवाल रख दिया है। आप लोग इसको देख लें, और इसके बारे में आप अपनी राय जो है वो हमें देंगे, फिर हम आपकी टीम बनाएंगे और फिर हम इससे डिस्कशन करेंगे। सवाल ये है कि कोई भी किताब अगर आपने पढ़नी है, तो क्या उसको पढ़ने से पहले उसके बारे में बुनियादी मालूमात अगर हमें हासिल हो जाए, तो क्या वो हमारे फहम को, यानी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर करता है, या आपको लगता है कि वो उसको पेचीदा कर देता है? उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें एक किताब लेनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही उसके बारे में फैसला हो सकता है। यानी ये क्या बात हुई कि आप पहले ही उसके बारे में जो एनालिसिस जो है वो पहले ही आप ले लें, मिसाल के तौर पे कि अच्छा, ये ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, हो सकता है आप उसको ना ही पढ़े। तो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या किसी किताब को पढ़ने से पहले उसके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल कर लेना हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता है? हाँ, तो आप लोग टीम ए में है, अपना जो है चैट में लिखिए टीम ए, और आपने इसको अपना वाई भी हमें बताना है कि आप ऐसा क्यों समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक साइंस की बुक पढ़ने लगी हूँ, तो क्या मुझे इसका इल्म पहले होना चाहिए कि ये साइंस की बुक है, इसमें सिर्फ साइंस की बातें होंगी? अगर मैं उसमें इस्लामियात की किताबें, ये इस्लामियात के मसाइल ढूंढने बैठूंगी, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, इसको बुनियादी मालूमात हासिल करना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, कि खासकर अगर किताब जो है वो आपकी उससे मुतल्लिक हो, हिदायत से मुतल्लिक हो, तो फिर आपको उसको पढ़ना ही चाहिए, और डायरेक्ट पढ़ लें, और फिर आप देखेंगे कि आपका फहम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर कोई इंसान कुरान का सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ता रहता है, तो किसी ना किसी दर्जे में उसका, यानी हमारे उस्ताद हैं सर रफ़ी मुफ्ती, तो वो फरमाते हैं कि अ, ईमान जो है वो
थोड़े दर्जे में भी हो तो वो होता ही है। तो मिसाल वो देते हैं कि मिसाल के तौर पे एक ट्यूब लाइट की रोशनी या एक रॉड की जो रोशनी होती है वो भी रोशनी होती है, और एक छोटे जीरो साइज बल्ब की रोशनी भी रोशनी ही होती है। तो रोशनी तो होती ही है, ईमान तो होता ही है। अलबत्ता उसमें उसकी इंटेंसिटी में और उसके थ्रो में, उसकी रेंज में, उसकी प्रोजेक्शन में वो फर्क आ जाता है। तो ये सवाल है बुनियादी तौर पे। आप लोग, जो लोग समझते हैं कि जी ये बात बेहतर है कि आप किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसके बारे में बुनियादी मालूमात है या बुनियादी उसूल है उनको समझ लें, तो वो टीम ए लिखते हैं। और जो ये समझते हैं कि नहीं इसकी इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि ये चीजों को ज्यादा मुश्किल और पेचीदा कर देता है, वो टीम बी का लिख दे। सवाल वाज़ेह है तो अपना अपनी टीम को चूज कर लें, और अगर सवाल को समझने के लिए आ, मज़ीद कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके बात भी कर सकते हैं। जी मेरे ख्याल से सबका टीम ये आ गया है, उमैर भाई की तरफ से अभी नहीं आया। जी उमैर, अगर आप यहाँ हैं तो अस्सलाम वालेकुम। हम- अच्छा, तो हाँ, मैंने इसलिए नहीं लिखा अभी तक कि ये ठीक है कि किताब को पढ़ने से पहले उसकी बुनियादी मालूमात हासिल करने से फ़हम गहरा होता है, उसके बारे में आइडिया होता है। लेकिन सवाल साथ में ये भी है कि वो बुनियादी मालूमात हासिल होंगी कहाँ से? मतलब ज़ाहिर है वो जहाँ से हासिल होंगी, तो वो भी या तो उसको पढ़ के हासिल की होंगी उसने, तो वो उसका अपना भी तो ज़ाविया नज़र हो सकता है। कुछ चीज़ें उसमें वहाँ से भी, तो अब हम क्या कुरान से वो चीज़ ले रहे हैं या फिर हम उसके एंगल से वो चीज़ों को फिर देख रहे हैं, उसकी नज़र से देखने के बाद फिर जो चीज़ हमें पता लगी उस नज़र से फिर पढ़ेंगे उसको। तो इस वजह से अभी तक बार मैं 50-50 पे हूँ कि मैं उसी के साथ जाऊँ। नहीं उमैर भाई, ये आपका आखिरी जुमला मुझे समझ में नहीं आया कि उसकी नजर से पढ़ेंगे, क्या मतलब बात समझाइएगा मुझे। मतलब कहने का ये है कि चलिए पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। पहले सादा सा सवाल है कि मालूमात हासिल कहाँ से होंगी, बुनियादी हाँ जी, मालूमात। ये समझ आ गया मुझे। हम्म। ठीक है, अब वो हम्म। जहाँ से भी हासिल होंगे उसका जो भी माखज़ होगा, ठीक है, तो क्या वो उस पर अफेक्ट नहीं करेगा उस बुनियादी थीम को? अब के मैं जब पढ़ूंगा तो उसको पढ़ने के बाद मैं एक नतीजे में पहुंचूंगा कि ये इसकी बुनियादी मालूमात या इल्म है इसका, और जब मैं किसी को पढ़ाऊंगा तो मैं उससे जो मैं समझाऊंगा उससे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब वो कह लें कि बुनियादी मालूमात मैं दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर कोई और शख्स दे रहा है तो ज़ाहिर वो उसका अपना भी तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसके हिसाब से होंगी, मतलब उसका ज़ाविया नज़र होगा, उसके एंगल से नहीं देख रहे होंगे हम चीज़ों को। ये मुझे समझ आ गया। यानी जो बताने वाला है, जो प्रेजेंट करने वाला है, उसका अपना नुक्ता नजर, उसकी अपना रुझान, उसकी अपनी जो क्या कहूँ बाइसनेस है, वो उसमें होगी। हाँ जी। अब ये कह हम्म। उमैर भाई, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमारे पास इसके अलावा भी कोई और तरीका है कि हम मिसाल के तौर पे कोई भी इंसान है जब वो अपना इल्म शेयर करता है या बनाता है या हम तक कोई भी इल्म पहुंचता है पहले पहल, तो वो किसी ना किसी की जाहिर है वो राय बनी हुई होती है, वो उसी तरीके से हम तक पहुंचता है, खासकर बिल्कुल शुरू में। बाद में शायद हम उसको डिफरेंशिएट करने के काबिल हो जाते हैं बहुत, अगर मेहनत करें उस सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है किसी चीज के बारे में मालूमात लेने का? मेरे ख्याल में वो अच्छा। बुनियादी टूल को सीख लेने से अच्छा ये उमैर, मसला हल हो सकता आई एम है, जिस पे रियली भी हम सॉरी ये टू इंटरप्ट। हम्म, उमैर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट। आप बात जारी रखिएगा। ये सवाल इतना अहम है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मजीद पार्टिसिपेंट तक पहुँचा दूँ कि ये गुफ्तगू क्या हो रही है, फिर आप इसको जारी रखिएगा। सवाल उमैर का ये है कि जब किसी किताब को समझने के लिए, मतलब जो मैं समझा हूँ, मैं मुझे करेक्ट भी कर देगा,
किसी किताब को समझने के लिए किसी ने अगर कोई स्ट्रक्चर डेवलप किया है, स्ट्रक्चर डेवलप किया है ना, मतलब किसी किताब को समझने के लिए कोई स्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो वो जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है वो उसका माखज क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से किया है, उसका अपना फहम है, उसने उसी किताब से निकाला है, वो कहाँ से किया है। अगर जहाँ से भी किया है तो उसका अगला वाला पॉइंट ये है कि उसमें उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी शामिल हो गई है। अब वो असर रखेगी, असर छोड़ेगी अगले आने वालों पे। मतलब एक लम्हे के लिए सादा कर दें इसको कि सिस्टर आमीना ने इसको अपने फहम के मुताबिक डिजाइन किया है। ठीक है, ये हवाले देंगी, कुरान के भी देंगी, सब कुछ देंगी। अच्छा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जितना उमैर को समझाऊं ना वो मैं कोट कर रहा हूँ, उमैर मुझे करेक्ट कर देंगे। मैं ये आप सब लोगों के लिए सारा इनको इंटरप्ट करके आप तमाम नौजवानों और पार्टिसिपेंट्स के लिए उसको आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि उस पे वो असरात आ जाएंगे। मतलब मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना कुरान को, तो वो मेरा जो मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो उसके अंदर झलकेगी। तो झलकेगी तो साफ दे रहे आगे जब मैं डिलीवर करूंगा तो वो आगे ट्रेवल भी करेगी। तो यहाँ एक इम्कान पैदा हो सकता है कि भाई वो उसी किताब का वो कोर मैसेज, वो जो कोर मैसेज है वही आगे ट्रांसफर हो रहा है, या जिस बंदे ने अंडरस्टैंड करके डेवलप किया है वो ट्रांसफर हो रहा है, या मिक्स मिक्स हो गया है। या इंसानों के अंदर जो वो बाइसनेस होती है, ताज्जुब होता है, वो किसी हद तक रहता है हमेशा इंसानों के अंदर, ये भी समझ लीजिए। मतलब वो हमें बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, होता है, वो रहता है। मतलब मैं जिस चीज को दुरुस्त समझूंगा उसको बयान करूंगा और उस पर स्ट्रेस भी डालूंगा। राइट। द थिंग इज, क्वेश्चन बड़ा अहम है, इसलिए मैंने यहाँ इंटरप्ट करके, आई एम रियली सॉरी सिस्टर आमीना, उमैर, कि ये सवाल पहुंचना अहम था ये पार्टिसिपेंट्स तक, मैंने जरूरत महसूस की तो मैंने इसको खोल दिया। तो इसलिए इस सवाल को समझने में भी कोई मसला हो ना आप लोगों को, तो फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और कमेंट में लिख भी सकते हैं। उमैर आप बात जारी रखें, और मैंने जो जैसे पेश किया है इसमें अगर कोई मसला हो तो उसको फिक्स भी कर दें। जी। हाँ जी, ऑलमोस्ट यही बात है जो आपने की है। तो बाकी मिस सामना का सवाल कि इसके अलावा तरीका क्या हो सकता है, मतलब तो मेरे ख्याल में कि जो मैं इसको समझा हूँ तरीका, ये जो भी हम कर रहे हैं ये वही प्रैक्टिस ही है एक किस्म की। या इसको अगर भी मैं पहले दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करूँ तो बुनियादी तौर पे जो कुरान ने काम करना है वो कुरान करेगा। हाँ, उसको समझने के लिए जो टूल है, मिसाल के तौर पे शऊर क्या होता है, या हमें अपने शऊर को इस्तेमाल में कैसे लाना है। हमने किसी की बात को समझने के लिए वो पैरामीटर और क्राइटेरियाज क्या हैं, ठीक है, उसी पे हम बात करते हैं ना अभी तक। वो क्लियर होना, ठीक है, उसकी बात को उसकी जगह पे खड़े होकर सुन पाना और समझ पाना और फिर राय कायम करना या उसको आगे लेके चलना। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, उनको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वाली चीज़ें हैं वो मोस्टली मेरे ख्याल से वो किताब खुद वाजे करेगी कि वो क्या है उसमें और उसमें वो क्या करना है, ठीक है। उसको हाँ, बहरहाल अगर मैं कुछ क्लियर कर सका हूँ तो, नहीं तो फिर सवाल कर सकते हैं, मैं फिर बताऊँ क्या दूँ कि मैं क्या समझता हूँ। जी, उमैर भाई मुझे आपकी बात समझ में भी आ रही है, लेकिन मेरे जहन में भी कुछ चीज़ें, कुछ सवालात हैं। मिसाल के तौर पे कि हर इल्म जो है वो पीछे वाले इल्म के ऊपर खड़ा हुआ होता है। यानी पहले जो काम हुआ है उसके ऊपर ही खड़ा होकर कोई अगला बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग पहले बयान करेगा, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग पे कुछ सवालात उठेंगे, कुछ उसके हो सकता है, क्योंकि मैं तो ये कह रही हूँ कि हम लर्नर मोड में चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो बायसनेस वगैरह है, हम इस मेथोडोलॉजी को इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि हमारी अंदर जो बायसनेस है वो काफी हद तक खत्म अगर ना भी हो तो एटलीस्ट पॉइंट आउट होती रहे। क्योंकि जब हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलने का मौका मिलता है तो वो हमसे और उनको सवाल करने का एक एक महफूज माहौल हम उनको देते हैं। तो उसके अंदर एक तो इसको खत्म किया जाता है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि मुझे ये लगता है कि इंसान जो है ना, वो अपना इल्म जो है, एक तो ये इंसान की ये कमजोरी है कि वो किसी ना किसी से मुतासिर होता है। दूसरी बात ये है कि वो किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचता है। तीसरा ये है कि वो किसी ना किसी को वो बात पहुंचाना चाहता है। चौथा ये कि वो स्ट्रेस डालता है कुछ चीजों पे। पांचवा ये कि वो आ, यानी उसकी अपनी राय कोई ना कोई बनती ही बनती है। यानी वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अपनी राय बनाए बगैर आगे डिलीवर करने के लिए आ जाए। और छठा मुझे ये लगता है कि ये हमारे पास इससे बेहतर अब और क्या तरीका हो सकता है कि हम बात को एटलीस्ट पहले तौर पे समझने के लिए हम
کسی کے پاس تو وہ نالج ہوگا نا، کسی کی بات پہ تو اعتماد کرنا ہوگا نا. ایک مثال کے طور پہ اگر ہم ڈاکٹر ہے، اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس جو نالج ہے اس پہ ہم پہلے اعتماد کرتے ہیں، پھر ہم اسے اس کی دوا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے نہیں اس میں یہ فالٹ ہے، یہ سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے، یعنی اب مجھے دوسرا ڈاکٹر جو ہے چینج کر لینا چاہیے. یعنی اگر ہم یہ کہیں، مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ میں دوائیوں کے بارے میں خود ہی پڑھ لوں، میں خود ہی میڈیسنس کا سارا پڑھ لیتا ہوں، اور میں جو ہوں نا بیسک ٹول میرے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس وہ بیسک اسکل آ گئی ہے، تو اب جو ہے نا مجھے یعنی کہ اب میرے پاس صحیح چیز اب آئی ہے. دوسرے پہ اعتماد یا اس کی رائے یا اس کے ایکسپیرینس پہ اعتماد کرنے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں یہ ٹول ڈائریکٹ خود سیکھ لوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اب اگلی دفعہ ہمیں کسی کپڑے والے سے کام پڑ گیا، اب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میں اس پہ اعتماد نہ کروں، مثال کے طور پر درزی پہ اعتماد نہ کروں، کیوں نہ میں خود سلائی کرنا سیکھ لوں. تھرڈ ٹائم ہمیں کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کیوں نہ میں اس پہ کیوں اعتماد کروں، میں یہ کام خود نہ سیکھ لوں. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہم خود سیکھ رہے ہیں وہ بھی تو ہم کسی علم کے تھرو سیکھ رہے ہیں، وہ علم بھی انسانوں نے ہی پہنچایا ہوا ہے. تو مجھے میرا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائسنس یا یہ جو ہر انسان کی اپنی رائے کے ساتھ علم آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطری چیز ہے، اس کو تو نکالا ہی نہیں جا سکتا. اور اس بیس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ وہ ٹول سیکھ لینے چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے پاس تو نہ وہ شعور ہے، نہ ذوق ہے، نہ وقت ہے کہ وہ خود ڈائریکٹ کیسے سیکھے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے عربی سب سے اہم ہے، جی آپ عربی ڈائریکٹ سیکھ لیں. آپ مجھے یہ ہم اس کو آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ عربی کی جو گرامرس کی بکس ہیں وہ بھی انسانوں نے ہی بنائی ہیں، وہ بھی انسانوں نے ہی لکھی ہیں. تو ایون کہ اس میں بھی کوفی اور بصری دو اسکول آف تھاٹ ہیں جو کہ عربک گرامرس کے رولز کو تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی تو ہم نے اسی پہ اعتماد کرنا ہے نا. میرا پوائنٹ پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن ظفر بھائی نے ہینڈ ریز کر دیا ہے. ظفر بھائی اور عمیر بھائی پہلے کیونکہ اس پوائنٹ کو ہم کلیئر کر لیں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی جی تھینک یو ویری مچ. عمیر سے بھی سنتے ہیں آپ کا جو کمنٹ ہے اس کے اوپر. میں یہاں مجھے جو محسوس ہو رہا ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں. جیسا کہ جب یہ سوال کیا گیا اور عمیر نے اپنی وہاں ڈسکرپشن دے دی کہ میں اس کو سمجھنا چاہوں گا، تو میرے خیال میں کہ یہاں ہم اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر بنیادی انڈرسٹینڈنگ کسی کتاب کے بارے میں حاصل کرنا اہم ہے یا نہیں ہے، اور جواب ہے ہاں، تو اس پہ دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، باقی پارٹیسپینٹس بھی اس میں حصہ لیں، میں جو سوال کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی معلومات کس قسم کی ہوگی. مطلب یہ ایک بنیادی سوال ہے. مطلب شاید اگر یہ سوال کر لیا جائے تو ہم زیادہ نزدیک پہنچ جائیں گے اس بات کے. اور یہ جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کے بعد پھر یہ تھرڈ سٹیپ پہ آ سکتے ہیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. فار ایگزامپل میں اس کو کھول دیتا ہوں. جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کی بنیادی معلومات، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لینا اہم ہے یا نہیں ہے، مطلب مجھے یہ سوچنے، مطلب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اس سوال کے جواب میں کہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیادی معلومات حاصل کر لینی چاہیے. کوئی میری نزدیک کوئی دوسری دو رائے نہیں. اچھا، اب وہ بنیادی معلومات کہاں سے حاصل کی جائے گی یا وہ کون سی ہوگی، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ اس سوال کے جواب میں ہو رہی ہے، اس ضمن میں ہو رہی ہے، جبکہ پہلا سوال اس سے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، آپ لوگ بات کیجیے گا اس پہ. اچھا، اگر یہ سوال پہ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ یہ معلومات جو ہے کہاں سے لی جائے گی، تو ہم اگر اسپیسیفکلی کسی کتاب کی بات کر رہے ہیں تو کتاب کسی زبان میں ہوگی نا، کسی زبان میں ہوگی، اس کا کوئی ڈکشن ہوگا، اس کا کوئی جانرا ہوگا، اس کا کوئی سٹائل ہوگا. تو یہ جو معلومات ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ کسی، میری انڈرسٹینڈنگ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ کسی انسان کا فہم ہے. یہ تو بالکل ویسی چیز ہے جیسے فطرت ہے. مطلب زبان کلام کو پیش کرنے کے طریقے ہیں نا، کلام ہے، پوئٹری ہے، پروز ہے، یہ سارے بنیادی طور، جیسے سائنس کی بات بھی کی سسٹر آمینہ نے، تو یہ وہ کلام پہلے، سب سے پہلے یہ دیکھیں، آپ پوئٹری پڑھنے جاتے ہیں، لائبریری جاتے ہیں، تو آپ فکشن پہ تو نہیں رک جاتے نا، آپ ناول پہ نہیں رک جاتے، آپ پوئٹری والے اس پہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ڈیفائن کر لینا کہ اس کا جانرا کیا ہے.
اچھا، پھر جب یہ بات کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیریکٹرز ہیں ایک سے زیادہ، یا اس کا مین تھیم کیا ہے؟ یہ ہے بنیادی معلومات. مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بنیادی معلومات ہیں. اب اس میں تو میرے خیال میں باعث اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تعصب شامل نہیں ہو سکتا. یہ تو اصل میں مشترکہ میراث ہے انسانوں کی، جب انہوں نے ادب کو، زبان کو ڈیولپ کیا ہے، خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو ڈیولپ کیا ہے. اور یہ بات ایسا نہیں ہے کسی ایک دو تین نے، جیسے سسٹر آمینہ نے کہا، یہ اصل میں ہیومن ہسٹری کے کندھوں پہ ڈیولپ ہوتا ہوا ایک علم ہے، موجود علم ہے، اس پہ کھڑی ہوئی بات ہے. اس سے آگے اب جب میں اس کو انہی مسلمات کو، انہی اصولوں کے اوپر چل کے ایک بات کو سمجھتا ہوں تو صاف ظاہر ہے اب یہ مرحلہ ہے جب میرا فہم اس میں داخل ہوگا. اچھا، اب جب یہ میرا فہم داخل ہو گیا ہے اور یہ میں فہم کسی پلیٹ فارم کے سامنے رکھ رہا ہوں، لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ دعوت بھی دے رہا ہوں سوال اٹھاؤ، تو اب یہاں آ کر کے یہ جو میتھڈالوجی ہے جو مجھے اپیل کرتی ہے، جس کو ہم یہاں پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی سوال اٹھائیے میرے فہم کے اوپر. میں انہی اصول پہ کھڑا ہو کر کے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ انہی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیولپ ہوئی ہے، عمیر کی یہ ڈیولپ ہوئی ہے، سسٹر آمنہ کی یہ ڈیولپ ہوئی ہے. آئیے سوالات اٹھاتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں اس کو اس چین سے، اس لاجک سے، اس ریزننگ سے دیکھ رہا ہوں اس سارے سین کو، جو یہاں سے اٹھا ہے کہ یہ انفارمیشن کہاں سے لی جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اس گفتگو میں شامل ہو جاؤں کہ میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں کلیئر طریقے سے. اب اس پہ عمیر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ سسٹر آمینہ نے اس کو کمنٹ کیا تھا اور وہ سن رہے تھے. جی. اچھا، تو ہاں، مجھے اس بات میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے کہ ایک تو یہ کہ بنیادی معلومات کی ضرورت رہتی ہے. ایک چیز، ہاں، یہ بڑا اہم چیز ہے کہ بنیادی معلومات ہے کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ سوال اٹھنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ جب پہلے دن میں نے جب اس چیز کو مینشن کیا تھا تو اس وقت کسی کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن یہ جو زنگ اتارے گا یا میل کچیل صاف کرے گا یا دل کو نرم کرے گا، یہ بھی جو قرآن ہی کرے گا. ٹھیک ہے، تو اسی کانٹیکسٹ میں ہی میرے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی انڈیپینڈنٹ سوال نہیں تھا میرا. ٹھیک ہے، یہ اسی سے ریلیٹڈ تھا، یعنی کہ اس کے سب ٹاپک کے طور پہ. مطلب میں یہ کوئی مطلق سوال نہیں تھا کہ ضروری نہیں ہے یا کرنا ضروری ہے یا نہیں کرتا. آبویسلی بنیادی معلومات ضروری ہیں اور وہ فہم بہتر کرتی ہے اور اس کو زیادہ بہتر سمجھنے میں دیتی ہیں مدد. لیکن میں صرف کیونکہ ہلکا سا مجھے یہ لگا میرے سامنے نے اس کا ہلکا سا حوالہ دیا کہ اس وقت جو بات کی گئی تھی اس کا جواب یہ ہے. تو اس لحاظ سے میں صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ چیز قرآن کے بغیر ممکن ہے، مطلب کہ دل کو نرم کرنا، وہ ساری کنسیپٹس ٹھیک کر لینا، چیزوں کو صحیح صحیح جگہوں پہ پلیس کر لینا، تو پھر تو میرے خیال سے جو بھی شخص یہ کر رہا ہے تو وہی کافی ہے یہ کرنے کے لیے. پھر اس صورت میں تو اس کتاب کی بھی ضرورت نہیں رہے گی شاید. باقی صرف اس طرح سے مطلب کہ یہ تھی جو میرے ذہن میں چیز کلک کر رہی تھی. ٹھیک ہے، ادروائز یہاں تک بالکل میں ایگری ہوں کہ بنیادی چیز یا اس کے بارے میں وہ کرنا اور اس کے اوپر بات کرنا اور بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہ جس طرح سے باقی بات کی کہ اسی طرح سے علم چلتا ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے کچھ مثالیں جس طرح سے ہیں کہ درزی ایک کام کرتا ہے، ہم کپڑے تو ظاہر سی بات نہیں سینے لگ جائیں گے، یقینی طور پہ ہم نہیں سیئیں گے، بالکل نہیں سیئیں گے. لیکن جب ہم اس پہ اور جس وقت بھی ہم کپڑے کی پہچان کی بات کریں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں اتنی ڈیٹیل میں سلائی کو دیکھ رہے ہوں گے. ہم کپڑے کو پہچاننے کے اصول دیکھیں گے، بھائی کپڑا کس کس چیز سے بنتا ہے یا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور سلائی، ایک اچھی سلائی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیسیکلی ہم جان لیں تو اس کے بعد جو بندہ الٹریٹ بھی ہوگا نا اس کا، وہ بھی اس کو دیکھ کے بتا دے گا کہ ہاں یہ کپڑا اچھا سلا ہوا ہے کہ نہیں سلا ہوا. اس کے لیے اس کو درزی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ہیں آبویسلی اس کی ضرورت رہتی ہے اور رہے گی. تو بس بنیادی طور پہ وہی تھا کہ جو پہلے دن کا سوال تھا نا میرا، وہ اسی جگہ پہ ہے اور میں اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ جو کام ہے وہ قرآن کرے گا. ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے باقی کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم آبویسلی دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ کس طرح سے کون کون سی چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کریں گی، کس طرح سے ہم نے اس کو اندر اتر کے دیکھنا ہے چیزوں کو، کسی ڈیسیژن میں پہنچنے سے پہلے کن کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں کہ یہ بات آسان ہو گئی اور سمجھنے میں بھی، اور اس کو مطلب اس پہ سسٹر آمینہ سے بھی لے لیں گے جو میں نے کمنٹ کیا تھا اس پہ. عمیر نے اپنے کمنٹ دے دیے ہیں
तो जैसे मैं देख रहा था, मेरे ख्याल में कि वो बात वाज़ेह हो चुकी है। पार्टिसिपेंट्स में से बाद लोग कह रहे हैं कि हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं समझने के लिए। अब मैं अपने, जब मैं बच्चों को पढ़ाता होता हूँ ना जी, वो मैं एक जुमला कहता होता हूँ या वो एक चीज़ ऐड करता होता हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने भी रखूंगा। और वो ये है कि जब आपको लगे किसी सफ़र पे हैं, आप इल्म के सफ़र पे हैं और चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, तो खुदा का शुक्र कीजिए कि अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है नए इल्म की तरफ, नए रास्तों की तरफ। और अगर आपको सब कुछ ही समझ आ रहा है तो फिक्रमंद हो जाइए कि कोई नई चीज़ें बहुत कम आ रही हैं। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप कमेंट के अंदर लिख रहे हैं कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। बस इसी प्रोसेस में रहना है। चीज़ें हमेशा से समझ नहीं आ जाती अक्सर। ये जो अभी गुफ्तगू हुई है, ये एक खुश्क गुफ्तगू हो सकती है, मतलब आप लोगों के लिए ये एक इल्मी गुफ्तगू भी हो सकती है। आई डोंट नो, अल्फाज भी मुश्किल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मावराई बातें हैं, मतलब ये इंसानी बातें हैं, साफ है। तो ये जब जितना यूज टू होंगे आप लोग, आपके कान वाकिफ होंगे इन अल्फाजों से, इन बातों से, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आप सवालात भी उठाएंगे और बात समझ आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे मुताबिक तो अभी तक की डिस्कशन में वो बात वाज़ेह हो चुकी है कि बुनियादी मालूमात हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे मरहले पे वो बुनियादी मालूमात कहाँ से ली जा रही है, मैंने उसको वाज़ेह कर दिया। उसके ऊपर उमैर ने अपना इत्तफाक जाहिर कर दिया कि हाँ, वो ही वही तरीका है, वही जो वो फितरी तरीका है ना, कि जुबान को समझने के एक उसूल हैं। उन उसूलों को इंसानों ने समझा है, कंस्ट्रक्ट किया है, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री उसके ऊपर खड़ी हुई है। वो नई चीज अगर कोई पेश करेगा तो वो वैसे रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब उन्हीं उसूलों पे जब मैं तदब्बर करूंगा तो और नताइज पे पहुंच सकता हूं। आप में से कोई और करेगा तो और नताइज नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसूल सेम रहेंगे। यहां तक मेरे ख्याल में बात वाजे है। हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले इब्राहिम का हैंड रेज है और हम सिस्टर आमिना से भी लेंगे। बाकी लोग भी अगर बात करना चाहें यहाँ मुख्तसर, तो फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला यहाँ से। जी इब्राहिम। सर मेरे ख्याल में तो डिपेंड करता है कि किताब किस तरह है। अगर वो लिटरेचर की है तो फिर हम उसकी जो लिटरेचर है, मतलब जैसे कुरान को हम पढ़ते हैं तो उससे पहले भी हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसकी शायरी हो गई। बस आपने इतनी बात कहनी थी, आप म्यूट हो गए हैं। जी जी। हाँ, वो तो अंडरस्टूड है। ये जो आप बात कह रहे हैं वो तो अंडरस्टूड है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। जी सिस्टर आमिना, आप भी इधर करें, फिर हम बाकी लोगों को भी इनवाइट करते हैं, फिर हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जी। जी बिल्कुल। किसी किताब को पढ़ने से पहले उसके बारे में पहले बुनियादी मालूमात हासिल कर लेना हमारे फहम को गहरा करता है, या हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में करीबन सब लोगों का इत्तफाक है, बल्कि करीबन नहीं, सभी लोगों का इत्तफाक है कि जी हाँ, ये अगर हमें उस चीज़ के बारे में, जिस किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर हमें बुनियादी मालूमात पहले से मालूम हो तो ये हमारे लिए बेहतर है। यहाँ पे जो सवाल था वो ये था, जो मैं समझी थी वो ये था कि हम जो इंसान जो मतलब प्रेजेंट कर रहा है उसके फहम को हम रिलाई क्यों करें उसके फहम पे। तो ये सवाल था जिसको कि मैंने ये एड्रेस करने की कोशिश की है। बाकी जो उमैर भाई कह रहे हैं कि जो कुरान ने दिल को नर्म करना है और ये तो कुरान ही करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, कुरान ही करेगा। लेकिन कुरान से पहले भी अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें अपने आप को अपने जो है ना वो उसको पहले रेडी करना होता है। मिसाल के तौर पे हमने भी अगर कुरान यहाँ पे आलम दीन कोर्स में भी पढ़ना शुरू किया है तो पहले 2 साल कुरान नहीं पढ़ा डायरेक्ट, मुख्तलिफ चीजें पढ़ी हैं जिससे कि एक बुनियाद बनी है। जैसे वो जमीन को तैयार किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है, वैसे वाला है। बहरहाल ये जो उमैर भाई का सवाल है इस पे मैं मजीद भी सोचूंगी, और उमैर भाई मैं आपको कहूंगी भी कि अपने सवाल को ना एंड पे ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं इस पे सोचूंगी और शायद हमें इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़े। यहाँ तक तो सब लोग एग्री हैं कि हम्म। मालूमात तो हासिल कर लेना हमारे फहम को गहरा करता है, और ख़ासकर आजकल के दौर में जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक एक दौड़ लगी हुई है, एक अंबार लगा हुआ है, और हम कॉन्शियस नहीं रहे हैं इस चीज़ को लेने में कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। और हर वक्त 24 घंटे हमारे पास जो है वो एक क्लिक सिर्फ हम करें तो हमारे पास कुछ भी ओपन हो सकता है, हम कुछ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो
جہاں تک میں اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر کے یہی کہ یہاں تک تو سب ایگری ہیں، البتہ یہ جو آپ لوگوں کا سوال ہے کہ وہ جو سوالات یا جو بھی رکاوٹیں ابھی میں آگے اپنے حساب سے جو مجھے فیس کرنی پڑیں، اور جب مجھے ان کا جواب ملا تو میرے لیے قرآن انٹرسٹنگ ہوا ہے، تو میرے لیے وہ میری کریوسٹی بڑی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ آپ مجھ سے اس کے بارے میں بالکل سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس پروگرام کے ساتھ کیسے ریلیونٹ سمجھتی ہیں، یا آپ یہ جو معلومات لے کے آ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو خود ہی اس کو اوپن رکھا ہوا ہے، ہم نے تو اس کی میتھڈولوجی اس طرح سے رکھی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس مطلب پورا ایک رائٹ ہے کہ آپ کوئی بھی سوال اٹھا سکتے ہیں، ہمیں بالکل بھی آگے بڑھنے کی جلدی نہیں ہے۔ تو اس کے تھرو ہم کافی حد تک ان سوالوں کے جوابات جو ہے نا آپ لوگوں کو مل جائیں گے کہ یہ سوال، یہ جو ٹولز ہیں یہ کس طرح سے، میں کہاں سے لا رہی ہوں یا میں نے کہاں سے حاصل کیے ہیں یا کیا ہے، کیونکہ میں نے تو اینڈ پہ باقاعدہ اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے ریفرنسز کیا ہیں۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں تھی، اچھا میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر کسی نے کوئی کمنٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں تک سب ایگری ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں کتاب پڑھنے سے پہلے بنیادی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، ایون کہ قرآن بھی ہو۔ تو قرآن ہے تو کیوں، اس کو میں آگے والی سلائڈ میں شاید مزید کھول دوں گی، اگر کسی نے بات کرنی ہے تو پلیز کر لیں۔ جی تھینک یو۔ یہ ہمارے پارٹیسپینٹس چیٹ میں بھی گفتگو کر رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ موجودہ اس وقت جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی شیئر کریں کمنٹ کی صورت میں، اور یہاں ڈسکشن کا بھی حصہ بنیں۔ ایک تو میں نے ریکویسٹ کرنی تھی یہاں پہ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، میرے خیال میں وہ سوال کرنے کے حوالے سے آپ نے جب ریکویسٹ کیا تو میرے مائنڈ میں ایک پوائنٹ آیا تھا، مجھے لگتا ہے وہ بھول گیا مجھے، عمیر کو آپ نے جو کہا ہے تو، یا بالکل اب جیسے آپ نے کہا، سسٹر آمینہ نے کہا نا جی، کہ ہم نے جب عالم دین کورس پڑھا تو اس میں ایک لمبا عرصہ کچھ اصول پڑھے ہیں، اور اس کے بعد جا کے قرآن پڑھا ہے۔ تو مجھے میرے مائنڈ میں آئی ایک فوراً بات، میں نے کہا یہاں شیئر بھی کر دوں یہاں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سسٹر آمینہ کا ایک شعوری فیصلہ تھا کہ انہوں نے بطور اسکالر، طالب علم صاحب ظاہر ہے، طالب علم طور پہ ایک عالم دین، مطلب اس کا ٹائٹل بتا رہا ہے کہ وہ اسکالر بننے کی رستے کو انہوں نے پورے شعوری طور پہ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اب وہ ان کے اصولوں کو بھی پڑھیں گی، ایک وقت لگائیں گے، انرجی لگائیں گی۔ یہ ایک اسکالر کے لیے ممکن ہے صاحب ظاہر ہے، اور جس نے یہ شعوری فیصلہ کیا، لیکن یہ ایک عام آدمی جو سلیم الفطرت ہے، وہ جب قرآن کو پڑھے گا سادہ ترجمے کے ساتھ، تو جیسے عمیر کہتا ہے، میں اس بات سے متفق ہوں کہ وہ اس کے دل میں گڑ جائیں گی وہ باتیں، مطلب وہ اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آلودہ نہیں کر چکا، بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے۔ تو بے تحاشا مثالیں ہیں ہمارے سادہ لوگوں میں، ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں، کہ وہ جب قرآن کو پڑھتے تھے تو لرز جاتے تھے، مطلب ان کا کوئی زبان کے اوپر علم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ کہتے تھے یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام، خدا کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو، نہیں بول سکتا، خدا کہہ رہا ہے حرام نہیں کھانا، نہیں کھا سکتا، مار ڈالو، نہیں کھا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علمی طور پہ کسی چیز کو پرسو کرنا، اس کے لیے اپنے اصول ہیں، وہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کیا قرآن کے اندر، ایون کے ترجمے کے اندر بھی وہ پاور ہے کہ وہ دلوں کو، سلیم الفطرت انسان کے دلوں کو تبدیل کر سکتا ہے؟ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ کر سکتا ہے، مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ بھی میں نے شیئر کر دی، فیلنگ بھی شیئر کر دی۔ تو یہاں بات میں چاہ رہا تھا کہ یہ میں پوائنٹ واضح کر دوں، کیونکہ یہاں اس سے یہ تاثر نہ جائے کسی بھی پارٹیسپینٹ کو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم ایک خاص انداز میں کوئی اصول نہیں پڑھیں گے تو وہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ نہیں نہیں، قرآن کا جو روحانی اثر ہے نا جی، وہ انشاءاللہ اس کے لیے آپ کا فطرت پہ کھڑا ہونا بہت اہم، وہ کرے گا۔ باقی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، اپنے علم کو بہتر کرنا، اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، کرتے رہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں پہلو سامنے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کنفیوژن نہیں رہے گا، اور ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، کیونکہ ہر بندے کے اندر علمی طور پہ چیزوں کو گہرائی میں سیکھنے کا ذوق نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ہمارا پروگرام بھی اسی کی کاوش ہے، اس کو میرے خیال میں سسٹر آمینہ نے مینشن بھی کر دیا تھا کہ ہر بندہ اتنی تگودو نہیں کرتا، تو ہم اس کو شارٹ طریقے سے، سادہ انداز میں، نتیجے کی صورت میں جو چیزیں مسائل ہیں، ان کو ہم اس مختصر سے کورس میں یا پروگرام میں 6 7 8 مہینے میں یا 1 سال میں وہ اس سامنے رکھ دیں،
اور وہ جو سامنے رکھا جائے گا اس میں اپنا فہم کم ہوگا، وہی اصول ہوں گے، اور انہیں اصولوں پہ بھی پھر گفتگو کے لیے انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں بار بار اس کی طرف لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ یہاں اگر کنفیوژن رہ گئی نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو میں بار بار اس کی طرف توجہ دلا کے اس کو کھول رہا ہوں کہ دو چیزیں مختلف ہیں، اس کو ویسے سمجھ کر کے آگے بڑھتے رہیں گے، کنفیوژن نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن دونوں قسم کے اثرات ساتھ ساتھ رکھے گا، علمی بھی اور روحانی بھی۔ کوئی اور آدمی، کوئی اور پارٹیسپینٹ یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہے، اپنی اپنی کنفیوژن، کمنٹ، فیڈ بیک دینا چاہے، تاکہ پھر ہم اس سے آگے بڑھیں جیسے سسٹر آمینہ نے کہا، کیونکہ اس پہ ہم اتفاق کر چکے ہیں کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کی بنیادی معلومات حاصل کرنا اشد ضروری ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ متفق ہیں تو تھمز اپ کر دیں، اگر بولنا نہیں چاہ رہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، تھمز اپ کر دیں سارے۔ اچھا، تھمز اپ کرنے میں بعض لوگ سست ہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ جی، میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ قرآن کا ایک تذکیری پہلو ہے کہ اگر وہ اپنا اثر ایک رکھتا ہے انسان پہ، اور ایک ہے کہ آپ اس کو شعوری طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ شعوری فیصلہ کیا ہے اس پروگرام میں، ظاہر سی بات ہے وہی لوگ تو بھلے کوئی بھی جائیں گے، لیکن ٹکیں گے وہی جو کہ ایک شعوری فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اسی طرح سوال آیا ہوا ہے مزمل بھائی کا کہ قرآن، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھنے جائیں تو اپنے دماغ کو خالی کر کے جائیں۔ اس سے کیا مطلب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے جتنا بھی ڈیٹا ہے، جو بھی معلومات آپ کے پاس ہے، جس بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جو بھی آپ کو کلچر سے اپنے ریلیجن کو اخذ کیا کر رکھا ہے، وٹ ایور جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سب جو ہے نکال کے اور اپنے دماغ کو زیرو پہ لائیں اور پھر جائیں، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ ایک بچہ جو 4-5 سال کا ہوتا ہے وہ بھی ابسٹریکشنز اور میننگ میکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے دماغ میں بھی کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ تو ایک 25-30 سال کا بچہ بھی اگر مثال کے طور پہ ان کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے دماغ میں پہلے بہت ساری چیزیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب جانا ہے تو قرآن کی بات جو ہے نا اس کو آپ نے اتنی اہمیت دینی ہے کہ اگر آپ کا مثال کے طور پہ آپ جس بھی مسلک سے ہیں تو اگر وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے، قرآن کی زد میں، تو آپ اس کو سائڈ پہ کرتے جائیں گے۔ تو اس سے مراد صرف میرا خیال ہے، جو میں سمجھتی ہوں آسان لفظوں میں، آسان آڈینس کو سمجھانے کے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قرآن اپنے ذہن کو باقی جتنے بھی فلسفے وغیرہ ہیں جس پہ بھی آپ کا بلیف ہے اس کے ساتھ اس کو چیز کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، لیکن اگر قرآن اس کے خلاف اپنا فتویٰ دیتا ہے تو آپ قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ تعصب پسند ایک انسان بن کے قرآن کے پاس مت جائیں۔ یا پھر مثال کے طور پہ آپ اس بات پہ تسلی آپ کی ہو گئی ہے کہ جو ہے نا صوفی ازم جو ہے وہی بیسٹ دنیا کی جو ہے نا وہ یہی انسان کی مثال کے طور پہ تخلیق کا مقصد ہے۔ اس پہ اب آپ نے کوئی 20-25 سال لگا لی اور اب آپ قرآن صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ میں قرآن سے وہ آیات نکال لوں جو کہ اس کے حق میں جاتی ہیں، تو یہ آپ کا کام کسی نہیں آئے گا، پھر قرآن آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ اگر آپ کو وہاں پہ بیٹھنا ہے، قرآن کے سامنے بیٹھنا ہے، تو پھر ایک سچا طالب علم بن کے بیٹھنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ مزمل بھائی آپ بتا دیں کہ آپ کو کچھ بات واضح ہوئی، کیونکہ یہ آگے بات جیسے جیسے ہوتی رہے گی تو بعد میں بھی اس پوائنٹ کو ہم ڈسکشن میں لاتے رہیں گے۔ ابھی کے لیے فی الحال میں اتنا ہی بتانا چاہ رہی تھی۔ جی جی میم، سمجھ آیا گیا، تھینک یو سو مچ۔ جی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت کیوں اتنی بڑھ گئی ہے ہماری، خاص کر ہمارے لیے اور ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل مخاطب جو ہیں وہ قرآن کے، وہ قریش مکہ تھے، اور ہم جو ہیں اس کے انڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ یعنی اب کے دور کے ہم لوگ ہیں، تو جو ڈائریکٹ تھے جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جس قوم کا اصل میں جو بات کی جا رہی تھی نا کہ آپ کون سی چیز ہے جو آپ اصل میں بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، تو اس میں زیادہ جو بات ہے نا وہ پس منظر کی ہے، کہ وہ کیا پس منظر تھا، وہ قوم کیسی تھی، ان کے حالات کیسے تھے، وہ کس طرح سے سوچتے تھے، یہ جو حدیث ہے یہ کیسے وہاں سے یہاں تک ڈیولپ کیسے ہو کر آئی ہے۔ آپ جب کوئی فیصلہ لینے لگتے ہیں تو تب آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، آپ کسی آیت کو سمجھنے لگتے ہیں تو تب آپ
آپ کے ذہن میں کیا کیا الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کا زیادہ پس منظر تاریخ اور چیزیں ڈیولپ کیسے ہوئی ہیں، اور ان کو ان کا جو بیسک ماخذ ہے وہ خود قرآن ہی ہے. کیونکہ ہم اس کو اصول جب بتائیں گے تو اصول ہم قرآن سے لے کے پہلے وہ سامنے رکھیں گے کہ یہ قرآن کا اصول ہے، اب اس کی روشنی میں سب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ہم ابھی اپنے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اصل جو قرآن کے مخاطب تھے وہ قریش مکہ تھے، اور وہ تو قرآن سے براہ راست رہنمائی حاصل کر رہے تھے. اور آج ہم لوگ جو ہے ہم کیسے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک تقابلی جائزہ ہے یا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. تو اس پہ آپ لوگ اپنا تھوڑا سا سوچ کے بتائیے، ریفلیکٹ کریں کہ وہ لوگ تو ڈائریکٹ ہی جو بھی آیات آ رہی تھی اس کو سمجھتے جا رہے تھے، اور آج ہمیں ایک آیت کو یا قرآن کو سمجھنے سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، اگر آپ نے ٹک کے سمجھنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی زندگی میں شامل، اگر تو تذکیری یا روحانی پہلو سے پڑھنا ہے نا، تو وہ تو آپ ساری زندگی پڑھتے ہیں. وہ تو اور رمضان میں بھی ایک روحانیت کا جو لیول ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ایمان کی روشنی جو ہے وہ ایک بلب کی روشنی بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ رمضان میں وہ بلب جو ہے روڈ کی شکل اختیار کر جائے، لیکن رمضان کے بعد وہ پھر بلب چھوٹا بلب بن جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو مکمل طور پہ اپنی تربیت اور اپنی زندگی اور اپنے اپنے ایکشنز اور اپنے جو نقش پا ہے اس میں قرآن کے اثرات آپ چاہتے ہیں کہ نظر آئے، تو پھر ہمارے لیے اب یہ اتنا کیوں ہو گیا ہے مشکل کہ ہمیں اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کو کیوں سمجھ میں آ جاتی تھی اور ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جی، اس سوال پہ آپ سوچیں اور ضرور. اچھا، یہ سوال میں اس کو اس لیے بھی واضح کر دوں کہ یہ سوال گہرائی میں جواب دینے کا متقاضی نہیں ہے، مطلب وہ مطالبہ نہیں کر رہا. یہ سمپل سا سوال یہ ہے جی جی بالکل. کہ ہاں، یہ بہت ہی سمپل سوال ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کے سامنے کوئی لوگ تھے، ان کی کوئی سماجی حالت تھی، کوئی مذہبی حالت تھی، کوئی مسائل تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے یہ جانا کہ میں اپنے رسول کو بھیجوں اور کلام کو بھیجوں. ایک پورا پس منظر ہے، ایک پوری تاریخ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو جب بات کی جا رہی ہے ڈائریکٹ، مطلب اللہ کا پیغام لے کر رسول اللہ تک آ رہا ہے، اور رسول اللہ ان کو سامنے کر رہے ہیں، اور ان کے سوالات پہ پھر جوابات بھی آ رہے ہیں. اچھا، یہ سوال ہے کہ ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا یا آسان تھا. بظاہر کیا لگتا ہے کہ آسان ہے. اچھا، اب جب 1400 سال گزر گئے اور بیچ میں ایک لمبا وقفہ ہے، اور بدقسمتی سے اس عرصے میں مسلمان قرآن سے دور بھی ہوا ہے، تو سمپل سوال یہ ہے کہ کیا اب ہمارے لیے سمجھنا اتنا آسان ہے، یا اس مشکل میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے؟ یہ سوال ہے اصل مجھے جو سمجھ آیا ہے. کیا آج ہم وہی ذہنی اور سماجی حالت رکھتے ہیں؟ کیا کیا موجودہ دور کی فکری پیچیدگیاں قرآن فہمی کو متاثر کر سکتی ہیں؟ مطلب اتنے زیادہ ازم آ گئے کہ مطلب جس کو ہم فتنے کا دور کہتے ہیں، مطلب چیزیں بہت زیادہ دھند پڑ گئی اس کے سامنے. تو اس کے میسج کو، اس کو پیغام کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان ہے جیسے ویری فرسٹ ایڈریسیز کے لیے تھا، یا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے؟ مطلب یہ میرے خیال میں کہ سوال ہے. جی بالکل، سوال بالکل یہی ہے کہ کیا اس وقت کے لوگوں کے لیے جس طرح سے قرآن سمجھنا آسان تھا، ان کو نہ زبان سیکھنی تھی، نہ انہیں اس طرح بیٹھ کے کوئی کورسز کرنے تھے، نہ ان کو کسی کے پاس ایک ایک آیت سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانا تھا. اور اب جو ہے ہمیں مختلف چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں، سمجھنی پڑتی ہیں. ہم ایک طرف سے ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی سائنس اب آگے، سائنس نے قرآن کے بارے میں یہ بات کر دی ہے، یا وہ قرآن کی فلاں آیت کے بارے میں یہ تشریح پیش کری ہے، تو اب اس کو دیکھنا پڑے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے آسان تھا یا نہیں آسان تھا، اس پہ جسٹ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. اور ایون کے آنسر تو یہاں پہ لکھا ہی ہوا ہے، اور میں اور ظفر بھائی اپنے کمنٹ میں بتا بھی چکے ہیں اس کا آنسر. تو آپ لوگ اس کو بس ایک دفعہ، یہ سوال آپ کے صرف سامنے لانا مقصود تھا کہ آپ لوگ اس کو ایک دفعہ بس ذہن میں تازہ ہو جائے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ہمیں. جی، اس سوال کا جواب واضح ہے. مطلب یہ جی صرف بالکل. آپ کے مائنڈ میں یہاں رجسٹر کرانا مقصود ہے کہ یہ رجسٹر ہو جائے. ہوں. مطلب آپ نے بہت سارے کلپس دیکھے ہوں گے فیس بک کے اوپر، بہت زیادہ وائرل بھی گئے ہیں وہ. میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بہت ہی ریلیونٹ ہے اس بات سے. اور وہ کیا ہے کہ ایک لمبی لائن لوگ لگا کے ہوتے ہیں، لمبی لائن.
اور ان کا اپوزٹ طرف ان کا وہ ہوتا ہے، فیس ہوتا ہے. اور پہلے جو لائن میں پہلا آدمی ہوتا ہے اس کو ایک بات بتائی جاتی ہے اور اس کو اشاروں سے بتائی جاتی ہے، اشاروں سے. ٹھیک ہے. اور لفظ بھی بتائے جاتے ہیں اس قسم کی، اور وہ کہتا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آگے ٹرانسفر کرو، آگے ٹرانسفر کرو. اچھا، ہوتا یوں ہے کہ پہلے آدمی کو جو بات بتائی گئی تھی نا، اور وہ آخری آدمی تک جب گئی نا تو بالکل 100% چینج ہو گئی. مطلب میننگ ہی تبدیل ہو گیا. مطلب یہ اس سے اصل میں میسج کو کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ جب بات ٹرانسفر ہوتی ہے، انسان اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس میں جیسے اپنا تعصب، اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. صدیوں بعد پتہ چلتی ہے یہ بات تھی ہی نہیں، یہ تو بات ہی بالکل اپوزٹ تھی. یہ مطلب اس کو کیسے سمجھا گیا ہے؟ تو یہ سوال اتنا ہی آسان ہے، اصل میں اتنا ہی آسان ہے کہ مطلب یہ صرف آپ کے مائنڈ میں رجسٹر کرنا ہے کہ جب 1400 سال پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے تو ابو جہل بھی سمجھ رہا ہے قرآن کو، جو کافر ہے، اپریشیٹ کر پا رہا ہے علمی طور پہ اس کو. اور بلکہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے جو مکہ آ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو نا محمد الرسول اللہ کا کلام نہ سننے دینا، یہ اتنا پاورفل ہے، یہ گمراہ کر دے گا. مطلب وہ کہتے ہیں نا گمراہ کر دے گا. خود بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے یہ لوگ. زبان کے دیکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ چیز. تو مطلب اس کا جواب انڈرسٹوڈ ہے کہ جی مشکل تو پیدا ہو گئی نا. نہ ہماری یہ زبان، نہ ہم اس کے ویری فرسٹ ایڈریسی، نہ وہ ہمارے حالات، نہ واقعات، نہ ہم رسول اللہ کے ویری فرسٹ ایڈریسی. ٹھیک ہے جی. تو ہم ایک تھرڈ پرسن ہیں. لیکن اس تھرڈ پرسن کے لیے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن آخری انسان تک ہے، ہدایت ہے، تو وہ کیا ہدایت ہے اصل میں؟ تو یہ صاحب ذرا آگے ہم کھولیں گے اس کو. تو یہاں تک یہ مقصود تھا کہ یہ کوشچن رجسٹر ہو جائے. جی، یہ سوال رجسٹر ہو گیا. اس کی مثال بس ایک چھوٹی سی میں دے دیتی ہوں. مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہمیں پتا ہے کہ اس وقت سیاست کے حالات کیا چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس کو ڈائریکٹ سمجھ رہے ہیں. ہمیں موٹے موٹی کتابیں یا رجسٹرز لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ سینیریو چل رہا ہے فلاں قوم کا فلاں کے ساتھ، اور یا ہمارے اپنی ہی ملک کے اندر فلاں فلاں پارٹیز اور سارا کچھ اب ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن آج کے اگر 200 سال بعد یا 300 سال بعد کسی نے موجودہ اس وقت کے 2025-26 کے پاکستان کے حالات کو جاننا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اسے شعوری کوشش کرنی پڑے گی. اسے کاپی پینسل بھی لے کے بیٹھنا پڑے گا، اسے کتابیں بھی کھنگالنی پڑیں گی. اور ہر انسان کے پاس وقت نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے اس پہ کام کر کے اس کو چیزوں کو مختصر کر کے لکھ دیا ہوگا اصولوں کی شکل میں. تو پھر جو ہمارے پاس آڈینس ہوگی، اس ٹائم کی آڈینس، ان کے لیے یہ ایک ٹول بن جائیں گے. وہ جو کام ہوا ہے وہ ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا کہ وہ اس کو سمجھتے ہوئے اپنی عقل کے ساتھ، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے پیچھے کے دور میں جا کے اور پھر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تھوڑا بہت. یعنی کہ اس کے قریب قریب پہنچ سکتے ہیں. تو یہ سوال جو اس کا جواب تو انڈرسٹوڈ ہی تھا. لیکن اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم اس مشکل میں، یا ہم اس چیز میں شعوری کوشش ہمیں کرنی کیوں پڑ رہی ہے. کیونکہ ہم اس ماحول، اس تاریخ، اس پس منظر اور پیچھے جو 1400 سال میں سب کچھ ہو چکا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. جیسے ظفر بھائی بتا رہے تھے کہ وہ جو آخری بندہ، اس کے پاس بات بالکل بدل گئی ہے. اور اب اگر اس نے مثال کے طور پہ جاننی ہے بات، تو کیا کرے؟ وہ پیچھے کو جائے، ایک ایک بندے سے پوچھے، ہاں بھی تم نے کیا سنا، تم نے کیا سنا. پھر جاتے 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 وہ پہلے والے کے پاس جائے. ٹھیک ہے. تو اب اتنا سفر جو ہے وہ کوئی طے کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکے گا. اس کورس کے اندر جو میں نے مطلب ٹاپکس رکھے ہیں، ٹاپکس تو اپنے آپ میں بہت یعنی کہ بہترین ہے علمی لحاظ سے. لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو عام سطح پہ ایڈریس کر لیا جائے. مثال کے طور پہ کہ ان کو بہت زیادہ علمی نہ بنایا جائے. عام لوگوں کے لیے جن کا ایک نارمل ایوریج ذہن ہے، جو اس میں انرول ہوتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو ٹائم کیا ہو گیا؟ میں ٹائم پوچھنا چاہ رہی تھی. جی، ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے. اور یہ جو آخری پوائنٹ ہمارا 1 منٹ رہتا ہے ویسے، لیکن اگر جیسے کہ ہم نے ہمارا آخری میکسیمم ٹائم اناؤنسڈ ہے، وہ اس کے مطابق ہمارے پاس 10-15 منٹ اور بھی رہتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک چیز اس کو مزید کھول دوں گا، ایڈ کر دوں گا جو آپ نے بتایا ہے. بلکہ اس کو آپ نے مینشن بھی کر دیا، میں دوسرے انداز میں اس کو مینشن کر دیتا ہوں کہ جب ویری فرسٹ ایڈریسی سے بات کی جا رہی ہے اور ہم اس کے ویری فرسٹ ایڈریسی نہیں ہیں، مخاطب نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم قرآن کو سمجھنے، ایک تو ہے اس کا تذکیری پہلو اور وہ اصولی، وہ تو سمجھ آ جائے گا. لیکن بات وہی بار بار آ رہی ہے کہ یہ میرے کردار میں ڈھلے. تو صاحب میں ایک شعوری علمی سفر شروع کر رہا ہوں. تو اس کے لیے پھر ہمیں
ہمیں وہ والی بات جاننی ہوگی کہ ویری فرسٹ ایڈریسی کو اصل میں کیا بات کہی گئی تھی، ان کا ماحول کیا تھا، سوالات کیا تھے، ان کے پرابلم کیا تھے، بائسز کیا تھے، اور اس سنیریو میں ان کو جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ وہ جب بات کیا، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، تاریخ بھی آ جائے گی اور زبان بھی آ جائے گی، سماج بھی آ جائے گا، اور وہ پورا جو مذہبی پوری تاریخ تھی اس میں یہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ مطلب وہ سارا پس منظر جب سامنے ہوگا نا، تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا قریش مکہ سے یہ کہا جا رہا تھا، یہود سے یہ کہا جا رہا تھا، نصارہ سے یہ کہا جا رہا تھا۔ اوکے، تو مطلب یہ پھر اس میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی کہ اچھا یہ ان سے کہا جا رہا، تو یہ تو آپ خود کہیں گے، مطلب بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کہیں گے اچھا یہ تو ہمارے ساتھ، یہ ہمارے لیے بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، مطلب یہ تو پرٹیکولرلی انہی کے لیے ہی ہے، یہ ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ خود، مطلب یہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا، یہ اس پورے پروسیس کے نتیجے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ اور بعض چیزیں ہوں گی پرنسپل سطح کی، مطلب پرنسپل سطح کی جب ہم کہتے ہیں تو فار ایگزامپل اس میں کوئی آفاقی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں نا، بھی جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، یا یہ اچھائی کرو، ایمانداری پہ رہو، یہ کچھ چیزیں ہوں گی جو پرنسپل ہیں، اور اس کو پھر اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں، یہ وہ اصل چیز ہے جہاں تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ تو بات کو میں پھر شارٹ طریقے سے آخر میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ویری فرسٹ ایڈریسز کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی کیا ضرورت تھی اور ان کو کس ضرورت کے تحت یہ بات کی جا رہی تھی۔ یہ بات جب سمجھ آ جائے گی نا، تو پھر ہم کنفیوز ہوئے بغیر اپنے لیے وہاں سے پرنسپل نکال سکتے ہیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ورنہ ہم چیزیں منگل کر دیں گے جیسے امت نے منگل کر دیا ہوا ہے، مطلب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بات کس کے لیے ہے، رائٹ؟ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے میرے خیال میں، کہ اسی کو ہی میں نے ایڈ کیا ہے جس کو سسٹر آمینہ نے مینشن کیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے 7 تو بج گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس 10 منٹ ابھی بھی ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ بات جاری و ساری ہوگی تو اس کو کہیں تک پہنچائیں گے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ منظور کا ہینڈ ریز ہے جی۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فرسٹ ایڈریس ہی کو سمجھنا پڑے جی گا یہ بات کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا تو سر اتنی مشکل میں ہمیں ڈالا کیوں گیا؟ ہمیں تھرڈ پرسن کے ذریعے دعوت کیوں دی گئی؟ ہمیں فرسٹ پرسن کے ذریعے بھی مل سکتی تھی نا۔ یہ آپ کا میرے خیال میں کہ سیریز آف کوشچن ہے، اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے جو آپ بار بار کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ جی ہے۔ جی 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 سر، آج میرے خیال میں ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ آ گیا ہے۔ اچھا، یہ کیونکہ ہم آگے اس کو صاحب ذرا جب کھولیں گے نا، تو یہ آپ کا مزید انشاءاللہ تعالی یہ سوال مزید کھلے گا، اور بہت سارے لوگوں کو اس پہ بات کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ مطلب یہ آپ کو ریلیونٹ لگ رہا ہے، لیکن مجھے یہ پورا ایک کمپلیٹ الگ سے ٹاپک لگ رہا ہے۔ میں سسٹر آمینہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں جی کہ سر کیوں مشکل میں ڈالا گیا۔ یہ اصل میں یہ بات ہے، یہ اصل میں مذہب پہ بات ہے، یہ خدا پہ بات ہے، یہ اس ڈومین کا سوال ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ ابھی جو ہم سوالات ابھی کر کو مان کے لگ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا احسان ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اپنا کردار میں ڈھالنا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ نہیں نہیں، میرا تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ اللہ کا کلام کیسے ہے اور اللہ نے اس مشکل میں ہمیں کیوں ڈالا، تو یہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بالکل ڈفرینٹ ڈومین ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ باقیوں سے بھی لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ اس پہ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسی ڈومین کا ہے، تو اس کو آپ مزید کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں سر، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسی ڈومین میں آنا چاہیے تھا یہ سوال۔ چاہیے تھا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسا، چلے اوروں سے لیتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ ڈفرینٹ ڈومین ہے۔ اب سنتے ہیں، ہم باقیوں سے بھی سنتے ہیں، سسٹر آمینہ بھی ہے ہمارے ساتھ، باقی لوگ جی بھی ہیں جی۔ جی منظور، مجھے جو آپ کا سوال سمجھ میں آیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مشکل میں کیوں ڈال دیا ہے، مطلب ہمیں اسی دور میں پیدا کر دیتا، کیا یہی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسی دور میں ضرورت نہیں تھی، یا پھر ہمیں کسی اور فرسٹ پرسن کے ذریعے بھی تو دین کی دعوت دے سکتا تھا نا۔ نہیں مڈل مطلب اسٹیج، فرسٹ پرسن مڈل انبیاء، اپنا۔ انبیاء کا دور تو ختم ہو گیا نا، حضور آ گئے، آخری وقت آ گیا، تو اس دور میں ایک خاص تعداد میں لوگوں کو پیدا کر دیا گیا۔ تو کیا آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی وہیں پہ ہونا چاہیے تھا، یا پھر انبیاء کا سلسلہ چلتا رہتا، ہمیں بھی کوئی نبی ہی آ کے بتا دیتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر چلتا نہ رہتا تو مڈل ایسٹ میں ہی کیوں آئے انبیاء سارے؟ اچھا، میڈل ایسٹ میں ہی سارے انبیاء کیوں آئے ہیں؟ اب آپ کا سوال اس طرف چلا گیا۔ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ سوال نہیں ہے کہ مجھے اس دور میں کیوں پیدا نہیں کیا گیا، یعنی آپ اپنی بات کریں۔
ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو اتنی باتیں کہہ رہی ہیں ہمیں سامنے، آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہے کہ بھئی قرآن کو سمجھنا، شعوری طور پہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں سمجھ لینی چاہیے اور یہ اور وہ، تو مجھے تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی مشکل میں کیوں ڈالا؟ تو مجھے کاش کہ اسی زمانے میں پیدا کر دیا جاتا. تو یہ میں سمجھی ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. ایسے ہی ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ایکسکلوڈ کر دیں پھر جی جی، آپ. ایسے اچھا، نہیں کہہ آپ رہا یہ میں نہیں کہہ جی. رہے. پھر میں نے آپ سے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبری کا سلسلہ جاری رکھتے، ہمیں بھی فرسٹ ایڈریسی کے طور پہ ہی لیا جاتا، ہمیں کیوں یہ سیکنڈ تھرڈ میں ڈال دیا گیا؟ کیا یہ آپ بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی میں نے بس میں سمجھی یہ ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ نہیں نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو دین کی دعوت تھی، تھرڈ پرسن ایسے کہہ رہا ہوں کہ میں جو سارے پیغمبر یا انبیاء تھے مڈل ایسٹ کو ملے، اور ہماری طرف جو تھا وہ سارا تھرڈ پرسن کے تھرو آتا گیا. کون سا تھرڈ پرسن؟ کس کے تھرڈ تھرو آتا پرسن ہے؟ ایسے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے بات پتہ چلی. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کہ اوپر تو اب کوئی انبیاء پیغمبر نہیں ہوا تھا نا نازل. نہیں ہمارے اوپر یا ہمارے، دیکھو میری بات سنو، آپ کا سوال یا تو یہ ہے کہ ہمارے ایریا میں، ہماری یہ پاک ہند برے صغیر میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پیغمبر کیوں نہیں آئے، یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے جی ہیں کہ جی، ہمارے اوپر یعنی ہماری بالکل بالکل. جنریشن یا ہمارے لوگ ڈائریکٹ ہمارے لوگوں پہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ہمارا جو برے صغیر ہے ادھر. اوکے، تو کیونکہ چلیں صحیح، قرآن اب آیا یہ آپ کا عربک. سوال. ہوں. جی، قرآن آیا صحیح عربک میں، ہے. اور ہماری جو ہے الگ لینگویج ہے. اوکے، تو ہماری الگ لینگویج ہے بھائی. اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں بستیاں تھی، جہاں جہاں لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ پیغمبر بھیجنے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ویسے انٹرسٹ کے لیے ایک بات بتا دوں کہ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا جو ایریا ہے، یہاں پہ بھی انبیاء آئے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. تو ایسا ان کو کیوں لگتا ہے، یہ ایک رائے ہے بس ان کی، یعنی کہ اس کے بارے میں یہ نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء بھیجے ہیں جہاں جہاں پر قوم میں، ہر بستی میں ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں. اور اس بات کو اگر سچ مان لیا جائے تو جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کا جو علاقہ ہے یہاں پہ بھی بہت پرانی تہذیب ہے یہ، اور یہاں پہ بھی بستیاں یہاں پہ آباد رہی ہیں، تو پھر یہاں پہ بھی کوئی پیغمبر آئے ہوں گے. یہ ایک تو یہ وہ پوائنٹ نکالتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت کو سمجھتے ہوئے. دوسری بات کہ جو ہندوازم کی جو بک ہے بھگوت گیتا جو ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بک اپنا ورلڈ ریلیجن پڑھا تھا، تو اس میں جو ان کے کچھ پیراگرافز ہیں، اس کو باقاعدہ جب پیش کیا گیا اور ہم نے اس کو پڑھا اور دیکھا، تو اس کے اندر توحید کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسلوب ملتا ہے یا اس کا پیغام ملتا ہے. اور ایون کہ اس کے اندر جو بعد میں جو اس کے اندر جو تعلیمات، ان میں یہ کہا گیا تھا کہ بت پرستی یا خدا کی یا بھگوان کی جو ہے نا وہ مورتی بنانا منع کیا گیا تھا. تو اس سے بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھگوت گیتا یا یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ شاید یہاں پہ پہلے پیغمبر ہی آئے تھے، اور لیکن بعد میں وہ پھر چینجنگ ہوتی ہوتی یہ بالکل ایک نیا مذہب جو ہے وہ بن گیا. تو یہ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے یا یہ آپ کا سوال ہے کہ ہمارے ایریا میں کیوں نہیں آئے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں آئے، نہ تو ان کے پاس پورا علم ہے، اور جو کہتے آئے ہیں ان کے پاس بھی پورا علم نہیں ہے. اور ہم تو اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس علم جو آ گیا ہے، ہم نے اسی پہ اب کام کرنا ہے. یہ سوال جو ہے نا یہ ریلیونٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ بھی جبرائیل کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، مجھے اس بات کا جواب دیں. بھیا آپ کو اس سوال کے سے مثال کے طور پہ آپ کو جواب مل بھی جائے، آپ کی اپنی زندگی میں اخلاق پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جبرائیل نے ڈائریکٹ خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ تو ایک مطلب کیا سوال ہے، اس سے آپ کے ایمان اخلاق پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آپ کے اخلاق سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں بن رہا ہوتا. تو یہ تھی کہ آپ کا سوال جو تھا، جس طرح بھی میں نے اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کبھی بھی انبیاء یہاں پہ آئے وہ ٹھیک ہوں. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جو ہے، ہم جہاں پہ جس ایریا جس زون میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے، اس کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے پھر ہم اس کے نکلنے کی کوشش کریں گے. اور جو غیر ضروری سوالات ہیں یا وہ ایسی چیزیں جو کہ ام، ہمیں الجھائی رکھیں گی، اس سے آگے بڑھنے نہیں دیں گی، اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں گے. مقصد آپ کے سوال کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کی توجہ دلانا ہے کہ سوال تو سوال ہوتا ہے، سوال تو ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن پھر سوال کو جب
डायसेक्ट किया जाता तो पता चलता ओ अच्छा यार इसमें ना ये पहलू इतना अहम नहीं है जितना मैं इसको समझ रहा हूँ। बस ये मैं कहना चाह रही थी। जी, थैंक यू वेरी मच मंजूर। मतलब ये कम से कम ये पिछले 5 मिनट की गुफ्तगू से ये तो पता चल गया कि ये असल में इस जो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, उस पर गुफ्तगू हो सकती है। मैं आखिरी बात कर देता हूँ उसको। जिमनन सिस्टर रामना ने भी मेंशन कर दिया है और मैंने पहले भी आपके सामने रखा था। दो किस्म की मुश्किलात होती हैं, दो किस्म की मुश्किलात। एक होती हैं इल्मी किस्म की मुश्किलात और एक होती हैं अमली किस्म की मुश्किलात। ठीक है, ये जो सवाल मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा इस सवाल के ऊपर सोचने पे, ये जो सवाल है इससे क्या फर्क वाक़ई होता है आपको हक बात तक पहुंचने में। मतलब कुरान कोई ऐसी नई बात कह ही नहीं रहा जो आप ऑलरेडी नहीं जानते, आपकी फितरत में नहीं है। ठीक है, तो आपको कहाँ वो अमली मुश्किल पेश आ रही है, वो कौन सी चीज है जो पेश आ रही है, कह रही है कि ये तो एक बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई और बड़ा नाइंसाफी हो गई हमारे साथ कि ये हमें क्यों नहीं मिली और उधर क्यों नहीं मिली। मतलब कुरान बात ही यहां से शुरू कर रहा है कि मैं कोई नई बात लेके नहीं आया, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं जो तुम्हें पहले दी गई है। तो आप इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, संजीदगी से सोचें और देखें कि क्या आपकी मुश्किल आपकी इस वक्त अमली किस्म की कोई मुश्किल, प्रैक्टिकल कोई मुश्किल पैदा हो रही है। तो आप जब इस पे सोचेंगे ना, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर देता हूं, आपको लगेगा कि कोई मुश्किल नहीं है। और इसके साथ ज़िम्नन एक और क्वेश्चन भी है, वो भी मैं हमेशा नौजवानों से करता हूँ, और वो ये है कि जब जिस चीज पे आप खड़े हैं या अगर किसी चीज पे नहीं खड़े, मतलब आपका वर्ल्ड व्यू अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ और आप कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर इट्स ओके, फिर आप जद्दोजहद में रहें और सवालात करें और सवालात को उतनी अहमियत देते हुए उस पर सोचें और रिसर्च भी करें। लेकिन अगर कोई वर्ल्ड व्यू है आपका, तो लोग जब किसी दूसरे की बात सुने, वर्ल्ड व्यू सुने, तो बजाय इसके कि कंफ्यूज्ड हों, परेशान हों और अपनी मौजूदा अंडरस्टैंडिंग पे सवालात उठाना शुरू कर दें, बिल्कुल भी ना उठाएं। उन पे सवालात उठाएं जहां से सवालात आ रहे हैं, पहले उनका सवाल समझने की तो कोशिश करें, वो कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब ये सवाल, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल नया सवाल नहीं है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। मैं जाती तौर पे एक दौर में इसके अंदर फंसा रहा हूं। तो ये सवाल जिस पे आप, जो आपके माइंड में आ रहे हैं, इस चीज का एविडेंस है, इस चीज की गवाही है कि आपको तलाश तो है, आप माशाल्लाह लगे हुए हैं। लेकिन अगर इसमें कोई डायरेक्शन दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इन सवालों पे संजीदगी से सोचिए, वो क्या मुश्किल है जो आपको पड़ रही है, अगर ये सवाल हल नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि वो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल है ही नहीं। मतलब कुरान कोई नई बात नहीं कह रहा। तो अभी तक के लिए मैंने दो सवाल उठाए हैं आपके लिए, कौन सी अमली मुश्किल है, कौन सी इल्मी मुश्किल है जो पैदा हो रही है अगर ये बात, क्योंकि हमारे पास कुरान आ चुका है। मतलब कुरान पे अगर सवाल है ना, तो फिर ये स्टेप पीछे करें, आप ये सवाल से भी पीछे जाना पड़ेगा फिर। आप अगर कुरान पे डाउट है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नाउजुबिल्लाह कि आप गुमराह नहीं, अगर वाकईतन डाउट मुझे रहा है, डाउट मैं आपको सामने बताता हूँ, मुझे डाउट रहा है इसके ऊपर कि ये कुरान, वो कोई खुदा है भी सही या नहीं है। अगर खुदा है तो पता नहीं खुदा ऐसे कैसे भेज सकता है, मुझे इस पे डाउट रहा है, लेकिन तलाश थी, अल्लाह ने उसको वादे कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुरान पे डाउट है और खुदा पे डाउट है ना, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता, फिर एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। उस पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, पर्सनल में भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मंजूर? जी जी सर, बात समझ गया हूँ मैं आपकी। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन क्योंकि आपके लिए बहुत संजीदा है, अहम है, और मुझे इसकी फिक्र है और मैं चाहता हूं कि इसको एड्रेस किया जाए। लेकिन ये दो चीजें आपने सोचनी है, कुरान पे डाउट है, खुदा पे डाउट है, तो फिर ये सवाल नहीं बनता, फिर एक और सवाल बनता है। वो सवाल भी मैं आपके सामने रख दूंगा जब आप बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला पर्सनल में, कि वो क्या सवाल है, उसको फिर कैसे एड्रेस करना है। ठीक ओके है, सर, और इंशाल्लाह इस पे खुदा और बात कुरान करेंगे पे हम। डाउट नहीं है, तो फिर ये सवाल कैसे फॉर्म करेंगे और इस पे कैसे नहीं रिफ्लेक्ट नहीं। करेंगे, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह सोचूंगा, फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ, अभी आपने ये सोचना है कि असल सवाल क्या है, उस सवाल को समझने के लिए भी आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है सर, जी, ओके, इंशाल्लाह क्लास के बाद हम करते हैं फिर। जी ओके मोस्ट सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सिस्टर आमिना तो मेरे ख्याल में अल्लाह हाफिज कह के वो जाना चाह रही हैं। हाँ, टाइम हो गया जी नहीं, सबका, वो हम मैं भी बस जाना चाह जाना रहे था, हैं। मुझे भी कुछ जी, काम था।
تو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ابھی عمیر بھائی کا بھی ہینڈ ریز تھا، تو آپ لوگ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر لیں، میں پھر بعد میں دیکھ لوں گی ریکارڈنگ۔ جی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی رکنا چاہتا ہے تو ہم عمیر کو لے لیں گے، اور پھر ہم ورنہ ہم ٹائم ہمارا ہو چکا ہے۔ جی جو لیو کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو وہ لیو کر سکتے ہیں۔ آخری بات ہم عمیر سے لے لیتے ہیں، ان کا ہینڈ ریز تھا۔ جی عمیر۔ اچھا، میں اسی پہ بات کرنا چاہتا جو منظور نے سوال کیا تھا کہ میں اس سوال کو جس طرح سے دیکھتا ہوں یا سمجھاؤں کہ ان کو جو مشکل ہو رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو اس وجہ سے ہوئی کہ دو باتیں ہوئی ہیں اصل میں نا، کہ ایک پہلے یہ بات ہوئی کیونکہ اب اتنا سفر کر کے ہم آ چکے ہیں 14 صدیاں آگے، تو اب قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیادی جو ڈائریکٹ ایڈریسی تھے اور ہم چونکہ ڈائریکٹ ایڈریسی نہیں ہیں تو اس میں کچھ مشکلات اور وہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہو گئی ہیں، سماجی سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، مطلب کمیونٹی چینج ہو گئی، حالات واقعات اور اس کے تقاضے بدل گئے، زبان کا فرق اور یہ سارا۔ تو ان کا یہ سوال ہے کہ اچھا، اور ابھی جو لاسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں قرآن تو مشکل ہے ہی نہیں، یہ تو بہت آسان ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنا مشکل، مطلب ہمیں اتنا بعد میں جو آئے ہیں تو وہ ساری چیزیں اتنی مشکل اللہ تعالیٰ نے آخر ہمارے لیے کیوں بنا دی؟ اب مثال اس پہ سوال اٹھا کہ اچھا تو کیا مطلب ہم اس وقت پیدا ہو جاتے یا نبی وسلم ابھی تک چلتے رہتے یا انبیاء ہی آتے رہتے، یا ہمارے علاقے میں کوئی نبی آ جاتا جو کہ ہماری ہی زبان میں اس کی تعلیم چلتی رہتی، اور جس طرح عرب ان کو آرام سے اب سمجھ پاتے ہیں بہتر ہماری نسبت، تو ہم اپنی زبان میں زیادہ بہتر انداز میں اللہ کا پیغام سمجھ پاتے، کچھ رکاوٹیں تو کم از کم کم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کو نا اس طرح سے شاید سمجھ پایا ہوں کہ شاید وہ اس طرح سے کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب اس میں میرے خیال میں تو اس طرح سے کہ پہلے کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی پیغام آتا رہا وہ ایک محدود بستی کی طرف اور اس طرح سے آتا رہا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی اسپیسیفک زبان میں بھی رہا، لیکن ایٹ دی اینڈ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ آخری نبی ہیں اور ان کی ہدایت قیامت تک کے لیے ہے، تو یقینی طور پہ نیچے تو بہت ساری کاپی بھی موجود تھیں، مختلف زبانیں بھی تھیں، تو ان میں سے کسی ایک زبان میں ہی آنا تھا، ایک چیز۔ اچھا، دوسرا کہ مشکل کے اوپر میں ہلکی سی بات کر لوں کہ مشکل ہے، اچھا مشکل تو ہوتا ہے میرے خیال میں، آسان تو شاید اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا، اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اس وقت بھی سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھ آنے کے باوجود جو چیلنجز ان کو تھے وہ کچھ چیلنجز ہیں جو آخری انسان تک فیس کرے گا، ٹھیک ہے، وہ چیلنجز آج بھی ہیں، وہ چیلنجز اس وقت بھی تھے، کہ ان میں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ پڑھیں گے جب دیکھیں گے کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں یہ تسلیم بھی کرتے تھے کہ ہاں کلام بھی ٹھیک ہے، محمد بھی سچے ہیں، لیکن ہم نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا مشکلات تھیں، وہ اس کے باوجود بھی کیوں نہیں مانے، ٹھیک ہے، تو کچھ مشکلات ہیں جو اس وقت کے لوگوں سے لے کے آئندہ آنے والے تک آخری انسان تک نے فیس کرنی ہی کرنی ہے، مشکل سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، امتحان مشکل ہی ہوتا ہے، وہ فیس کرنے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ساری چیزوں کا جواب میرے خیال سے وہ یہی ہے کہ حکمت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی، جب اسپیسیفک بستیوں کی طرف نبی آتے رہے تو وہ اسپیسیفک زبان میں آتا رہا، جس وقت عالمی طور پہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے رکھنا تھا تو کسی ایک زبان کا انتخاب کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے عربی کا انتخاب کیا، اور باقی کہ ہمارے علاقے میں نبی نہیں آئے تو جس طرح کہ میرے سامنے نے بات کی تو اس کے اشارے ملتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی بھی اسکرپچر کو پڑھیں گے نا، وہ چاہے بائبل یا یہودیوں کی کتاب ہے یا ہندوؤں کی، اس میں توحید آپ کو ایک کامن ٹاپک ایسا اس کے اشارات ملیں گے کہ اس کے اوپر کہیں پہ بھی ایسی جگہ کوئی نہیں ہوگی جس میں یہ نہ ملتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ خود اس چیز کی طرف اشارہ ملتے ہیں، اشارات ہیں ان چیزوں کی طرف، کیونکہ باقی یہ کہ اس میں بہت ساری مینیپولیشنز ہوگی تو اس وجہ سے ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے باقی ساری چیزوں پہ، لیکن کچھ مشترکات بہرحال آپ کو اس طرح سے اشاروں کی صورت میں نظر آ جاتے ہیں، تو یہ ہلکی ہلکی مجھے بات کرنی تھی، باقی اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے ڈیٹیل میں۔ تھینک یو ویری مچ عمیر، آپ نے پوری گفتگو کو سم اپ کر دیا بہت اچھے سے، اینڈ آپ نے جو میری کمنٹ کے اوپر ایک سوال نہیں تھا اصل میں، کہ منظور کے دماغ کے اندر جو سوال پیدا ہو گیا اس کو اصل میں میری طرف سے بھی ایڈریس کر دیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ قرآن ایسی نئی بات نہیں کر رہا جو سمجھنے میں مشکل ہو، یہ تھا میرا مطلب، سمجھنے میں مسئلہ ہو، لیکن کیا انسان اس پہ عمل کرنے میں بھی آسانی محسوس کریں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ہے مشکل جس کو عمیر نے بہت ہی واضح بھی کر دیا، مطلب سچ بولنا کیا یہ سمجھنے میں مشکل ہے؟ سچ بولنے کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیا سچ بولنا اس پہ عمل کرنا مشکل ہے؟ بالکل ہے، مجھے مطلب ایسا سچ بولنا پڑے گا جو میرے خلاف جائے گا، میری فیملی کے خلاف جائے گا، میری عزت کے خلاف جائے گا، تو کیا میں وہ نقصان سہنے کے لیے تیار ہوں خدا کے تعلق میں، خدا کی محبت میں؟ یہ ہے وہ مشکل، تو میرے خیال میں دونوں مشکلات واضح ہو گئی، قرآن کا میسج بہت آسان ہے، وہ فطرت میں موجود ہے، قرآن کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو عمل کرنے میں مشکل ہے، ہاں جی
وہ مشکل آخری انسان تک رہے گی. وہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے اوپر بھی وہ مشکل تھی, ابو جہل پہ بھی وہ مشکل تھی, باقی لوگوں پہ بھی مشکل تھی. وہ مشکل ہمارے لیے بھی ویسی ہے, قیامت تک کے انسان کے لیے وہ مشکل ویسی رہے گی, کیونکہ ہم بنیادی طور پہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں, لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں جی. تو اس میں چیزیں پھر ہمیں مینیپولیٹ ہو جاتی ہیں, وہاں ہم پھر جو ہے نا وقتی فائدے کو ترجیح دے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم آخرت کو فائدہ دیں. تو سمجھ لیجئے میں نے اس کو سماپت کر دیا, دو قسم کی مشکلات ہیں. پیغام کو سمجھنے میں مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن بڑا سادہ بات کر رہا ہے, فطری بات کر رہا ہے. قرآن کو عمل کرنے میں یا فطری بات کو عمل کرنے میں مشکل ہے, بالکل مشکل ہے. کیا یہ مشکل کسی خاص طبقے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں, پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک رہے گی. میری بات یہاں تک ہے. منظور, کیونکہ آپ کے سوال پہ یہ ساری ڈسکشن ہوئی, آخر میں کچھ آپ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. کوئی اور بھی کہنا چاہے موسٹ ویلکم, ورنہ پھر ہم اس کو اینڈ کریں گے. آج کی گفتگو بڑی نہیں دلچسپ نہیں رہی سر، جی. نہیں نہیں سر، آپ نے جو کوسچنز کیے اور عمیر بھائی نے جو سم اپ کیا اس سے بہت کچھ سمجھنے کو بھی ملا. جی اور انشاءاللہ میں سوچوں گا جو آپ نے کوسچنز دیے اور انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے ان پہ. جی ضرور ضرور, موسٹ ویلکم. جی کوئی اور اس میں کہنا چاہے؟ چلیں چلیں, آپ ایک تکلیف ضرور کیا کریں, میں ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ آپ اپنا فیڈ بیک گروپس میں ضرور دیا کریں. ہمیں اندازہ ہو کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, کون کون سی مشکلیں ہیں جو حل ہو رہی ہیں. تھوڑا سا موٹیویشن ملتی ہے چیزوں کو دیکھنے کا. آپ جب اپنی مشکل بیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہم فیسلیٹیٹرز کو اور باقی پارٹیسپینٹ کو بھی, کہ اصل میں کن چیزوں کو پھر سٹریس دے کے آگے بڑھنا ہے. تو مجموعی طور پہ جب ایک رائے بننا شروع ہو جاتی ہے کہ اصل میں ایک عام انسانوں کے اندر زیادہ تر مشکلات کون سی پائی جاتی ہیں. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. فیڈ بیک دینے میں آج کا سیشن کیسا رہا, اس میں کیا ڈسکس کیا, آپ کے نزدیک سب سے بڑی مشکل کون سی حل ہوئی, آپ کی علمی قسم کی یا عملی قسم کی, یہ اس قسم کی چیزیں نا تھوڑا سا شیئر کر دیا کریں. اس دعا کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ یہ مبارک مہینہ ہے, اس میں ہمیں ہمارے ناموں کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.